رات کے 1 بجے بھی شنگھائی کے سٹی ہوٹل اور اس کے مضافات کی عمارتوں میں آنکھوں کو چندھیا دینے والی زرد، سفید اور مختلف رنگ کی روشنیاں جل کر اس آخری چاند کی تاریخ کے پھیلتے اندھیرے کو مات دے رہی تھیں۔ سٹی ہوٹل کی 7ویں منزل کا یہ حسین کمرہ بھی پوری طرح روشن تھا۔ کرسٹن ڈیور کی بھینی سی خوشبو کمرے کے ہر کونے سے اٹھ کر ماحول کو مسحور کن کر رہی تھی۔ 2 نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے کی خاموشی میں لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے ابھرتی بازگشت کے علاوہ اور کوئی آواز نہیں تھی۔ کمرے میں موجود ہلکے مسٹر ڈرنک کے لیدر کاؤچ پر دران اور کچھ دوری پر موجود صوفے پر انل اپنی سماعتوں کو مکمل طور پر لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی بازگشت پہ لگائے ہمہ گوش تھے۔ لیپ ٹاپ کاؤچ کے بالکل سامنے رکھے ہوئے چھوٹے گول میز پہ پڑا تھا اور کاؤچ پر درانگ آگے جھکا دونوں بازوؤں کی کوہنیوں کو ٹانگوں پہ ٹکائے اور دائیں ہاتھ کو تھوڑی کے نیچے رکھے پرسوچ انداز میں بھویں سکیڑے لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ ہلکے گرے رنگ کی شرٹ کا گریبان ٹائی سے آزاد تھا اور سامنے کے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ کی آستین کلائی سے اوپر تک مڑی ہوئی تھی، جہاں کلائی کی مضبوط رگیں اب لیپ ٹاپ سے اٹھنے والی بازگشت پر تن کر ابھر رہی تھیں۔ یہ اس کے ضبط کی نشانی تھی۔ اس کی رگیں تن جاتی تھیں اور جبڑے ایک دوسرے میں پیوست ہو کر چہرے کی سختی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ انل کی جھوٹی سرپرائز برتھ ڈے پارٹی پر وہ ہاروے کے کان کے پیچھے گردن پر مائکرو چپ لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ گیم پر گیم کھیلنے کا عادی تھا۔ وہ دران ملک تھا جس کو سامنے والے کو اسی کے انداز میں جواب دینے کی عادت تھی۔ یہ نفرت، یہ جلن، یہ حسد، وہ ان سب میں بڑا ہوا تھا۔ یہ وہ سب احساسات تھے جن میں پنپ کر وہ اس بلندی پر پہنچا تھا۔ ابھی بھی ہاروے اور بروس کے ساتھ انڈسٹری کے بہت سے لوگ اس کی اس کامیابی پر کتنے کینہ توز ہیں وہ یہ بخوبی جانتا تھا۔ یہ تلخی، یہ روکھا پن، یہ خالی ویران قہقہے اور سمندر سی گہرائی لیے آنکھیں، یہ سب سہ کر یہاں پہنچی تھیں۔ اسی لیے وہ اس دن ہاروے کی دعوت دینے پر ہی ٹھٹک گیا تھا اور اب اس کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ رات کے 1 بجے بروس ہاروی کے کمرے میں موجود تھا اور اب ان دونوں میں ہونے والی گفتگو وہ بآسانی سن رہا تھا۔ یہ میڈیسن کام کرے گی کیا؟ ہاروے کا متعجب لہجے میں پوچھا گیا سوال لیپ ٹاپ کے اسپیکر میں صاف سنائی دے رہا تھا۔ یقیناً بروس نے ہاروے کو کوئی میڈیسن دکھائی تھی جس کے بارے میں وہ اس سے استفسار کر رہا تھا۔ ایسی ویسی اچھوں کی بینڈ بج جاتی ہے اس سے، تو درانگ کیا چیز ہے؟ بروس نے ہلکا سا قہقہا لگا کر کمینگی سے جواب دیا۔ مطلب وہ دران کو پارٹی میں کوئی میڈیسن کھلانے والے تھے۔ انل نے ایک دم سے ہڑبڑا کے دران کی طرف دیکھا جو ہنوز اسی طرح سر جھکائے سب کچھ سن رہا تھا۔ ہاں، بس اب ہاتھ کی مضبوط انگلیاں تھوڑی سہلا رہی تھیں۔ کیسے دیں گے یہ دران کو؟ ہاروے اب بروس سے اگلا سوال پوچھ رہا تھا۔ اس کے فیورٹ مشروب میں ملا کر۔ سافٹ ڈرنک لیتے ہیں نا جناب، دی درانگ۔ سائن آف پاور، ٹون دا اینیمیز، نیور ایور ڈرنک دا وسکی، وائن اینڈ رم۔ بروس کا لہجہ مسخرینگی لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنی ہی بات کے بعد خود ہی لطف اندوز ہوتا ہوا قہقہے لگا رہا تھا۔ ہاں، ہاروی نے ہنکارا بنا، دیکھتے ہیں تمہاری یہ میڈیسن درانگ کی کیا حالت کرتی ہے، ہاروے نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ یہ سب سن کر انل کی ناک اب غصے میں پھول رہی تھی، جبکہ دران اسی حالت میں ٹک ٹکی باندھے بیٹھا تھا۔ البتہ چہرے کا سپاٹ پن اب مزید بڑھ گیا تھا۔ یہ میڈیسن کھائی ہو، پھر ساتھ میں لیزا جیسی تباہی ہو، پریشان نہیں ہو، درانگ دی پاور کی درگت بننے جا رہی ہے۔ بروس چہک رہا تھا۔ تباہی، وہ بھی لیزا جیسی؟ لیزا کا ہی کہا ہے نا شیون کو؟ ہاروے نے متجسس لہجے میں بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سب سیٹ ہو چکا ہے، سب فائنل ہے۔ لیزا وقت پر مینگولے پہنچ جائے گی۔ بروس اسے لڑکی کے بارے میں معلومات دے رہا تھا جس کو شاید دران کو پھنسانے کے لیے اس رات بلوا رہے تھے۔ دران کے کمرے میں کیمرے نصب کروا دیے ہیں، بیڈ کا ویو ہے۔ بروس اب ہاروے کو مزید معلومات دے رہا تھا۔ انل بار بار دران کے چہرے کے تاثرات پر جانچتی نگاہ اٹھا رہا تھا جو اسی طرح پرسوچ بیٹھا تھا۔
یس، اور اب تو سب انتظار میں ہے۔ اسٹیفن، کیلوون سب پیسہ لگا چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ کام کا پنگا اور نخرا درانگ کو مہنگا پڑ جائے گا۔ ہاروے نے مزے سے بروس کے ٹھٹھے میں اس کا ساتھ دیا۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ اس ایٹیٹیوڈ پاور مین کا یہ بھرم چکنا چور ہو جائے، پھر دیکھنا کس منہ سے یہ فلم مناظر تلف کروائے گا۔ بروس کی دانت پیسنے جیسی آواز تھی۔ دونوں کا مشترکہ بے باک کہا گونجا۔ دران نے بازو کو جھٹکا اور آئی برو اچکائے کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ سوئیاں رات کا 1:15 بجا رہی تھی۔ چل رات بہت ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، گڈ نائٹ۔ بروس اب ہاروے سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ دران سیدھا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے، سر کی پشت سے پیچھے کیا اور کاؤچ کی پشت سے سر ٹکایا۔ کندھوں کے پھیلتے ہی کسرتی بازو اور واضح ہو رہے تھے۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آنکھوں کی چمک کے ساتھ ساتھ گہری ہو رہی تھی، جبکہ انل اس کے برعکس سر تھام چکا تھا۔ اوہ جیزس، یہ سب کرنے والے ہیں تمہارے ساتھ، اور سب کے سب ملے ہوئے ہیں کمینے۔ ہم نہیں جائیں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی ان سب کو۔ انل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور پھر اپنا خیال ظاہر کیا۔ دران کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر موجود طمانینت میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب کاؤچ کے ہتھے پہ بازو پھیلائے دوسرے بازو میں پکڑے اپنے موبائل کی اسکرین کو اوپری رخ گھما رہا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں اسکرین کے بدلتے عکس واضح ہو رہے تھے۔ انل، میرا ولیم بسپوک سوٹ ریڈی کروانا کل شام کے لیے، مگن سے لہجے میں حکم صادر کیا۔ انل نے چونک کے دیکھا، ہونک ہوتے چہرے پر حیرت واضح تھی۔ دران، تم پاگل ہو کیا؟ وہ اسی طرح حیران سا مکمل طور پر اس کی طرف گھوم گیا جو تسلی آمیز لہجے میں اسے حکم صادر کر چکا تھا۔ اور ہاں، سرچ کر لینا تم کیسے کنٹرول کرو گے خود کو اس میڈیسن کے بعد، کیونکہ بروس کہہ رہا ہے بینڈ بج جاتی ہے تو بج جاتی ہوگی۔ سپاٹ لہجے میں اگلا حکم صادر کیا۔ نگاہیں ہنوز موبائل اسکرین پر جمی تھی۔ یکا یک انل کی گردن گدی سے آگے ہوئی۔ واٹ؟ آنکھیں حیرت سے پھیلی بھووں سے مزید جگہ گھیر رہی تھی۔ مطلب وہ سب سوچ بھی چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ دران، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ میڈیسن والا مشروب میں پیوں گا؟ انل نے سینے پہ ہاتھ رکھے ایسے استفسار کیا جیسے اس کی کہی بات پہ یقین نہ ہو۔ ہاں، میرا وہ مشروب کا گلاس تم پیو گے۔ چینج کرنے ہوں گے ہمیں گلاس ان سے چھپا کے۔ کیسے وہ میں بتاؤں گا تمہیں۔ ایک لمحے کے لیے سر اوپر اٹھائے اس کی بات کی تصدیق کی۔ انل کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، جبکہ دوسری طرف نہ تو اطمینان میں کوئی کمی تھی اور نہ ارادوں میں کسی قسم کی کوئی لغزش تھی۔ دران، پتہ نہیں کیسی میڈیسن ہوگی، کیا اثر ہوگا اس میں؟ انل کے مضطرب سے لہجے میں اب دران کی بات پر غصہ بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ تم ورجن ہو؟ خفیف کہکے کے ساتھ سوال کیا۔ انل سٹ پٹا گیا۔ شٹ اپ! فوراً دانت پیسے، جبکہ وہ اب موبائل میز پر رکھنے کے بعد زیر لب مسکرا رہا تھا۔ موبائل کو رکھتے ہی سگریٹ کیس اٹھایا۔ ظالم کہیں کا، اور اس کو میرے ورجن ہونے پہ شک ہے کیا؟ انل نے ابرو اچکائے خود سے سوال کیا۔ دران، میں وہ نہیں پیوں گا۔ خفگی سے گھورتے ہوئے مشروب پینے سے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے پینا پڑے گا۔ تیار رہنا پھر میرا لیزا دی تباہی کے ساتھ، بڑے تحمل سے جواب دیا۔ نہیں، تم بھی نہیں پیو گے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا اس کو پینے کے بعد۔ میڈیسن کا نام نہیں لیا انہوں نے جو میں سرچ کرتا پھروں۔ انل کے لہجے اور چہرے پر پریشانی یکساں آیا تھی۔ بے قابو ہو جاتا ہے مرد، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ دران نے کندھے اچکا کر متوازن لہجے میں جواب دیا۔ لائٹر اب اس کے ہونٹوں میں دبی سگریٹ کو شعلہ دے رہا تھا۔ انل چڑھ کر سر ہوا میں مارتے ہوئے اسے فقط گھور گیا۔ دران، اس کا آسان حل جب یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے تو پھر ہم مشکل میں کیوں گھس رہے ہیں؟ انل تیزی سے ڈگ بھرتا اب اس کے سر پہ کھڑا تھا، جو مزے سے کاؤچ کی پشت سے سر ٹکائے اب دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ ہاروے کے منہ پہ مارتے ہیں فلم، اور مجھے انتہا کا افسوس ہے کہ میں نے تمہاری منتیں کی تھیں کہ تم یہ فلم کرو گے، انل نے تعصب بھرے لہجے میں کہتے ہوئے پیشانی سہلائی۔ اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ لبوں کو گولائی کی شکل میں کرتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے کو ہوا میں چھوڑا۔ انل نے تعصب بھری سانس خارج کی۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ ٹھان چکا تھا سب، اور
اب سامنے خلا میں نگاہیں مرکوز کیے پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا، جب دشمن خفیف چالیں چل رہا ہو تو اسے اس ہی کی ٹکر سے جواب دینا چاہیے، کھلے عام نہیں۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے ان کی جلائی آگ میں کود کر ہی ان کو مات دینی ہے، اور ویسے بھی وہ اپنی بہت سی باتوں کے ساتھ اس سوچ بھانپ لینے والی صلاحیت کو سب سے پوشیدہ ہی رکھتا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، اس نے زندگی کے ہر قدم پر ٹانگیں کھینچنے والے دیکھے تھے۔ ایک دوڑ ہے یہ زندگی، جہاں ہر جگہ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حسد کی آگ میں جلیں گے، آپ کو مات دینے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار ہوں گے، اور دران ملک کے لیے یہ سب انوکھا نہیں تھا۔ کراچی کے سمندر کی موجیں اس شہر کی بہت سی اذیتوں، ناانصافیوں اور انسانوں کے روپ میں چھپے بہت سے بھیڑیوں کے ظلم سے بے خبر ساحل سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں۔ یہ مدرسہ ریاض الجنہ کا صحن تھا، جہاں اس وقت بہت سے 10 سے 14 سالہ بچے عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ کمرے میں کتار در کتار چٹائیاں بچھی تھیں، ایک طرف لگی الماری میں ان گنت قرآن پاک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ یہاں اب رات کو ایک دفعہ سب قرآن پاک حفظ کرنے والے طلباء کو سبق کی دہرائی کرنے کے بعد سونے جانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جو قرآن کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں ہی رہائش رکھتے تھے۔ یہاں بچوں کی طرح بہت سے استادوں کو بھی مدرسے میں رہائش دی گئی تھی۔ تمام بچے قمیص شلوار میں ملبوس، پائچوں کو ٹخنوں سے اوپر کیے، سروں پر کروشیوں سے بنی سفید ٹوپی پہنے اب زمین پر بچھی چٹائیوں پر کتار در کتار بیٹھ رہے تھے۔ قرآن پاک کو ریل پر سجائے آگے پیچھے جھولتے بچے قاری کے آنے سے پہلے سبق کی زور و شور سے تلاوت کی صورت میں دہرائی کر رہے تھے۔ انہی بچوں میں 10 سالہ دران ملک بھی موجود تھا، جو مٹیلے رنگ کے پتلے سے قمیص شلوار میں ملبوس یہاں بیٹھے تمام بچوں کی طرح آگے پیچھے جھول نہیں رہا تھا، بس آنکھیں بند کیے تلاوت میں مگن تھا۔ وہ پہلے کی نسبت دبلا ہو گیا تھا، چہرے پر ابھی بھی بے تحاشا سنجیدگی تھی۔ دستگیر بیگم نے 5ویں کلاس کے بعد اسے اسکول کی تعلیم دینے کے بجائے قرآن پاک کا حافظ بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے پہ سبھی خوش ہوئے تھے، کیونکہ اب سب کی زندگیاں حرام کرنے والا دران صرف ہفتے بعد ہی گھر میں نظر آتا تھا۔ ہاں البتہ جب کوئی سودا سلف لانے اور کام کرنے میں برہان اور فائقہ سب بڑوں کو 2 ٹوک جواب دے دیتے تھے، تب انہیں دران شدت سے یاد آتا تھا، کیونکہ دران کی حیثیت اس گھر میں ایک اضافی ناپسندیدہ فرد کی طرح تھی۔ اس لیے ملک ہاؤس میں یاور اور اسفند کے علاوہ ہر شخص اسے اپنا زر خرید غلام ہی سمجھتا تھا۔ ملک ہاؤس کی سربراہی دستگیر بیگم کے ہاتھ میں تھی، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتی تھیں اسفند اور یاور کی ان کے سامنے کچھ نہیں چلتی تھی۔ دران تو محض 10 سال کی عمر میں بھی سارا دن گھر کے مختلف کاموں میں پسا جاتا تھا۔ نکڑ کی دکان کے چاہے 400 چکر لگانے ہوں وہ دران ہی لگاتا تھا۔ کسی کو پانی کا گلاس بھر کے دینا، دستگیر بیگم کی چھڑی پکڑا کر ان کو بستر سے اٹھانا، بیٹھے بیٹھے ہر بندے کو پانی کا گلاس پلانا، رات کو اپنے اسکول کے جوتوں کے ساتھ برہان اور فائقہ کے جوتے پالش کرنا، ہر دفعہ گھنٹی پہ دروازہ کھولنے جانا، یاور کے چھوٹے بیٹے راہب کو جھولا دینا، یاور کی بیٹی سبرینا کو گود میں اٹھائے پھرنا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ارد گرد کی دنیا ایسی ہی دیکھی تھی، جس میں صبح سے گئے رات کو واپس آنے والے یاور اور اسفند ملک کے علاوہ کسی فرد کی آنکھ میں اس کے لیے انسیت نہیں تھی۔ جب جس وقت بھی جس کا بھی دل چاہتا وہ اسے اس کی غلطی پر تھپڑ اور گھونسا جڑ دیتا تھا۔ جب وہ زیادہ چھوٹا تھا تو وہ برہان اور فائقہ کو مار کے اپنا غصہ نکال لیتا تھا، مگر اب وہ ان کی جگہ چھت کی دیواروں پر گھونسے مارتا تھا۔ وہ روتا نہیں تھا، جب بھی اسے کوئی اذیت دیتا وہ خود کو اذیت دیتا تھا۔ وہ چھت پہ جا کے دیواروں کو گھونسے اور ٹانگیں مارتا تھا، اور متواتر اس وقت تک مارتا رہتا تھا جب تک اسے تکلیف کا احساس نہیں ہونے لگتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف کا احساس کم ہوتا جا رہا تھا۔ گال پہ پڑنے والے تھپڑ کی تو اب اسے جلن تک نہیں ہوتی تھی۔ اسے شروع سے سرکاری اسکول میں پڑھایا گیا تھا، مگر وہ وہاں بھی اپنی کارکردگی میں اپنا آپ ثابت کر چکا تھا۔ 5ویں جماعت تک وہ ہر جماعت میں اول آیا تھا، مگر 5ویں جماعت کے فوراً بعد دستگیر بیگم نے حکم جاری کر دیا کہ وہ اب قرآن پاک حفظ کرے گا۔
انہیں دران کے خون سے ابھی بھی یہودیت کی بو آتی رہتی تھی، اور انہوں نے حکم صادر کیا تھا وہ قرآن پاک حفظ کرے گا تو ہی وہ اس پر سے فرنگی ہونے کا لیبل ہٹائیں گی۔ اور ہر بار کی طرح وہ ایک روبوٹ کی مانند سر جھکائے اس مدرسے میں آ گیا تھا۔ مدرسے کے ہال میں بچوں کے پڑھنے کا شور یکا یک سے بڑھا تھا، کیونکہ قاری اب ہال میں آ چکا تھا۔ سفید رنگ کے گول گھیرے والی قمیض شلوار میں ملبوس، کندھے پہ صافہ رکھے، وہ کوئی 30 سالہ اس مدرسے کا پرانا قاری تھا۔ یہ رات کو سبق کی دہرائی کروانے والا قاری تھا، کیونکہ اس کی رہائش مدرسے کے ہاسٹل نما حجرے میں ہی تھی۔ اس جیسے بہت سے دور دراز گاؤں سے آئے قاری مسجد کے حجروں میں مقیم تھے، جو بچوں کو قرآن حفظ کروانے کی تعلیم دیتے تھے۔ یہاں اس مدرسے میں آئے ہوئے اسے 15واں دن تھا، اور وہ پہلے دن سے ہی رات والے قاری کی عجیب نگاہوں کو بھانپ گیا تھا۔ منفی سوچ اور اس کی محسوسات وہ بہت جلد جانچنے لگا تھا۔ قاری اسے بہت غور سے اور عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا، اگرچہ وہ یہاں موجود تمام بچوں میں نمایاں تھا، کیونکہ اس کی صورت میں یہ مغربی حسن کا ملاپ اسے ہر جگہ سب سے منفرد بنا دیتا تھا۔ مگر قاری کے ذہن میں اس کو لے کر پنپتے گندے عزائم اس کے چھوٹے سے ذہن کو سمجھ تو نہیں آتے تھے، لیکن اسے پتہ چل رہا تھا کہ اسے ان سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ آج یہ منفی لہریں بہت عجیب طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھیں، اور بالکل وہی ہوا جس کے بارے میں اس کی چھٹی حس اسے پہلے سے آگاہ کر رہی تھی۔ بعض اوقات آپ کی زندگی کے تلخ تجربے آپ کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی انہی میں سے ایک تھا جس نے 10 سال کی عمر میں ہی انسانوں کے ایسے روپ دیکھے تھے جو شاید بہت سے لوگ عمر کے وسط میں جا کے دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عام بچوں کی نسبت اس کی چھٹی حس بہت تیز تھی۔ قاری نے ماں سوائے اس کے باقی سب لڑکوں کا سبق سنا۔ پاس بیٹھے لڑکے کو کچھ کہہ کے اپنی جگہ سے وہ اٹھ گیا۔ وہ لڑکا قاری کی بات سن کے سیدھا دران کے پاس آیا۔ دران، قاری صاحب تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، تمہارا سبق وہ ادھر ہی سنیں گے، قرآن پاک لے کے چلے جاؤ۔ 15 سالہ لڑکا اسے حکم صادر کرنے کے بعد اپنا قرآن تھامے الماری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دران اپنی جگہ سے اٹھا اور قرآن کو وہیں قرآن کی ریل میں رکھتے ہوئے ہال میں موجود بڑی سی لکڑی کی الماری کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کو ایک خانہ دیا گیا تھا جسے باہر کی طرف تالا لگتا تھا۔ اس میں اس کی تمام چیزیں تھیں، جن میں وہ بہت سی عجیب چیزیں بھی ساتھ لایا تھا جن کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک چھوٹا سا مردانہ ریزر کا بلیڈ، چھوٹی کینچی، ایک چین۔ اسے ایسی چیزیں جمع کرنے کی عادت تھی۔ اس نے ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں الماری کے خانے کا تالا کھولا اور چھوٹے بلیڈ کو اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں دبا لیا۔ واپس آیا اور قرآن پاک کو سینے سے لگا کے قاری کے حجرے کی طرف چل دیا۔ اس ہال میں سے نکل کر بڑا سا صحن تھا، اور صحن سے پیچھے کھلنے والے دروازے میں مدرسے کا ہاسٹل تھا، جہاں بہت سے کمرے تھے اور یہیں پر استادوں کے حجرے تھے۔ وہ اب قاری کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، جہاں دروازے کے آگے سفید رنگ کا ململ کا پردہ اندر چلتے پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلکی سی جنبش دی، بلیڈ انگلی کی پوروں میں جکڑا گیا۔ ایک ہاتھ سے پردہ ہٹا کر وہ حجرے میں داخل ہوا۔ سامنے نظر قاری پر پڑی، جو اس چھوٹے سے کمرے میں موجود ایک چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ دوسری چارپائی خالی تھی، شاید دوسرا قاری آج چھٹی پر تھا۔ کیسا ہے دران؟ آجا آجا، ڈر مت، قاری نے پچکارتے ہوئے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ دران نے سر جھکائے قدم آگے بڑھائے اور چارپائی کے پاس آ کر قدم روک دیے۔ میری ٹانگیں دبا دے پہلے، پھر تیرا سبق سنتا ہوں۔ قرآن پاک وہاں میز پہ رکھا جا کے۔ قاری کی آنکھیں اب اس کے چہرے پہ گھوم رہی تھیں۔ دران خاموشی سے آگے بڑھا، کچھ دور رکھی میز پر آہستگی سے قرآن پاک رکھ کے واپس مڑا۔ اللہ کی کتاب پڑھانے والے کے دل میں شیطان ایسا گھیرا ڈال کر بیٹھا تھا کہ اسے اس مقدس کتاب کو اپنے سامنے میز پہ رکھواتے ہوئے بھی ایک لمحے کے لیے خوف بھی نہیں آیا تھا۔ آجا، کھڑا کیوں ہے؟ آجا میرے پاس، قاری نے خباثت سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ دران نے ایک نگاہ قرآن پاک پر ڈالی، آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں اور قدم آگے بڑھا دیے۔ قاری کے چہرے پر موجود شیطانیت اور بدلتی نیت
اس کے ننھے سے ذہن کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قاری کی چارپائی کے قریب پہنچا، قاری نے اس کا بازو تھام کے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ دوران کی نگاہ ابھی بھی قرآن پاک پر تھی، جس کا غلاف پنکھے کی ہوا سے ہل رہا تھا۔ ایسے بیٹھ جا میری گود میں۔ قاری کے لہجے کی خباثت اور اس کے منہ سے اٹھتی نسوار کی بدبو اس کی ناک کے نتنوں میں گھس کے اس کے اعصاب کو چوکنا کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں جکڑ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا قاری اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، ہاں لیکن دماغ بار بار اسے اشارے دے رہا تھا، اور اس کا دماغ کبھی بھی اس سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ قاری کی حرکات اس کے ساتھ اچھی نہیں تھی۔ چھوڑو مجھے، سپاٹ مگر سخت لہجے میں روب سے کہا۔ قاری جو حواس کھوئے شیطان کا روپ دھار چکا تھا، اس کے یوں سخت لہجے میں کہنے پر اور جوش میں آ گیا۔ چپ کر، نہیں تو کل سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑا رکھوں گا، سمجھا؟ چپ، جو کر رہا ہوں کرنے دے۔ یہ کپڑا ڈال منہ کے اندر۔ قاری کا لہجہ شیطانیت کے نشے میں ڈوب گیا تھا۔ وہ پاس پڑے اپنے صافے کو زبردستی دران کے منہ کے اندر ٹھونس رہا تھا۔ دران نے کوہنی اس کے سینے میں مارتے ہوئے ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا، اور انگوٹھے اور انگشت انگلی میں پھنسا بلیڈ رخ موڑتے ہی قاری کی گردن پر اس تیزی سے پھیرا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ جیسے اس کے ہاتھوں کی گرفت کم ہوئی، دران تیزی سے اس سے دور ہوا۔ اوے نامراد! تڑپ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ گردن پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا تو خون سے لت پت تھا۔ خوف سے اس کی ٹانگیں کام گئیں۔ دران نے آگے بڑھ کے قرآن کو اٹھایا، سینے پہ لگایا اور کمرے کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کنڈی کو برق رفتاری سے کھولا اور مدرسے کے بیرونی گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پکڑو اس خبیث کو، میرا گلا کاٹ دیا اس نے! قاری کی وحشت ناک آواز کمرے میں اور مدرسے کے برآمدے میں گونج رہی تھی۔ اس کے بھاگتے قدم ساری آوازوں کو، چیخوں کو اور اپنے عقب میں بھاگتے قدموں کو پیچھے چھوڑ رہی تھی۔ وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا، بہت تیز۔ قرآن کو ایک ہاتھ سے سینے سے لگائے اس کی سانسیں اتھل پتھل تھیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکا نہیں تھا اور اتنی تیز رفتار سے بھاگا تھا کہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ مدرسے کے دروازے سے نکل کر سنسان گلی میں اور پھر سڑک پر دوڑتی بھاگتی ٹریفک میں وہ اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ سینہ دھک دھک کر رہا تھا اور اب عجیب سی گرمی کا احساس دلا رہا تھا۔ کوئی اس کو تھپک رہا تھا۔ قرآن گرم ہو رہا تھا۔ کھائی بہت گہری تھی جس میں بہت سے سانپ اور بچھو رینگ رہے تھے۔ اس کی ٹانگیں کھائی میں لٹک رہی تھیں اور ہاتھوں نے کنارے کے پتھروں کو بمشکل تھام رکھا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے! وہ گھٹی سی آواز میں چیخ رہی تھی، لیکن جتنا اونچا چیخنا چاہتی تھی ویسا چیخ نہیں پا رہی تھی۔ آواز گھٹ رہی تھی، گلا خشک تھا۔ بار بار وہ سر جھکا کر کھائی کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں ان گنت سانپ اپنے پھن پھیلا کر اس کے گرنے کے انتظار میں تھے۔ اچانک کسی ہاتھ کی گرفت اسے اپنے ہاتھ پہ محسوس ہوئی۔ اس نے چہرہ اوپر کیا۔ کوئی سیاہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اس ہوڈ میں ملبوس انسان نے ایک جھٹکا لگا کے اسے اوپر کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچی تو اپنے بچانے والے اس محسن کے ساتھ بے ساختہ لپٹ گئی۔ جسم اور دل ایک ساتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ساکن کھڑا تھا۔ اس کا جسم کسی پتھر کی طرح مضبوط تھا اور سینہ چوڑا تھا۔ جوائے نے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا۔ اچانک چیخیں ابھرنے لگی، نسوانی چیخیں۔ چیخوں کی بھیانک آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ وہ بوسیدہ سے پلنگ پر بوسیدہ سی چادر پر لیٹی تھی۔ سٹ پٹا کے اٹھ بیٹھی۔ اٹھتے ہی دل سے ٹیس اٹھی۔ کاش خواب حقیقت ہو اور یہ حقیقت خواب ہوتا۔ وہ وہیں تھی، بلیک مارکیٹ میں، اور آج چوتھا دن تھا یہاں۔ آج پھر کسی لڑکی کو کوڑے پڑ رہے تھے اور شاید وہ کمرہ ان کے کمرے سے قریب تھا، اسی لیے لڑکی کی دردناک آوازیں اسے یہاں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ساری لڑکیاں چہرے گھٹنوں میں دے کے بیٹھی تھیں، بس ایک وہ تھی جو یوں ہونکوں کی طرح نیند سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اچانک بہت سے قدموں کی چاپ ان کے کمرے کی طرف سنائی دی۔ شیون 3 لڑکیوں کے ساتھ تھا اور ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اچانک اس پر نگاہ پڑنے پہ تھم گیا۔ آنکھوں کو سکوڑ کے اسے دیکھا۔ رک، لاک کھول اس کمرے کا۔
اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو اس نے ہاتھ کے اشارے سے حکم صادر کیا۔ جوائے کا جسم کانپ گیا۔ اب احساس ہوا کہ گھٹنوں میں چہرہ نہ دے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، شیون خباثت سے اسے جانچتا ہوا اس کے قریب آیا۔ یہ چاہیے مجھے آج رات میرے فلیٹ پر، کچھ کلائنٹس آ رہے ہیں، اس کو ایک دم چمکا کے پیش کرنا ہے ان کے سامنے۔ شیون نے قریب ہو کر ایک جھٹکے سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ وہ تڑپ کے اوپر ہوئی۔ اس کے انگوٹھے گالوں کی دونوں اطراف میں پیوست ہونے کی جان لیوا تکلیف تھی۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ وہ لوگ اب تیز تیز وہاں سے نکل رہے تھے۔ جوائے نے تڑپ کے تمنا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آواز کانپ رہی تھی۔ تمہیں آج رات لے جا رہے ہیں، تمنا نے آہستگی سے جواب دیا اور سر جھکا دیا۔ باقی دونوں لڑکیاں بھی ترس کھاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جوائے ایک دم سے غش کھانے جیسی کیفیت میں آ گئی۔ سانپ بچھو جسم پہ رینگتے محسوس ہو رہے تھے۔ تمنا اس کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پہلی دفعہ ہے؟ تمنا نے کان کے قریب ہو کر آہستگی سے پوچھا۔ جوائے نے پھٹی آنکھوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ اف اللہ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے جوائے کو خود سے بھینچ لیا۔